پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم گرامر کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حروف کی اقسام۔ حروف کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن میں نے یہاں کچھ حروف لکھے ہیں جو میں پہلے ایک ایک کر کے پڑھوں گی۔ اس کے بعد میں ایک دو کی رحل سہل بھی آپ کو کراؤں گی۔ حروف پہلا ہے حروف جار، دوسرا ہے حروف استفہام، حروف شرط و جزا، حروف عطف، حروف اضافت، حروف استدراک، حروف نفی، حروف تحسین، حروف تعسف، حروف انبساط، حروف تعجب، حروف ندا، حروف تحسین، حروف انبساط، حروف ندا، حروف علت، حروف تاکید، حروف نفرین۔ یہاں ہم پہلے حروف جار یعنی پریپوزیشن ورڈز کی تعریف کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حروف جار وہ حروف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں، لیکن اپنا کوئی معنی نہ رکھتے ہوں، یعنی ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ وہ اسم اور فعل کو ملانے کا یعنی سیڑھی کا کام کرتے ہیں، بیچ میں ملانے کا کام کرتے ہیں، پھر تاکہ ہمیں مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ مثلاً پر، تک، اندر، باہر، واسطے، ساتھ، سامنے، آگے، پیچھے وغیرہ۔ یہاں ہم مثال لیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کتاب میز پر ہے۔ کتاب میز پر ہے۔ اگر ہم ایسے پڑھیں گے کتاب پر ہے، کتاب میز ہے، یا ہم پڑھیں گے کتاب میز ہے، تو ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ ادھورا جملہ ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک نہ ہم حروف جار اس میں استعمال کریں گے، یعنی پر کا استعمال کریں گے۔ کتاب میز پر ہے، یعنی پر جو یہاں پہ ہے یہ حروف جار ہے، اور یہ اس کو اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ اس سے ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، یعنی کہ پر جو ہے پر حروف جار ہے اور یہ ان دو کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ دوسری مثال ہے چھت پر کون ہے۔ اگر ہم ایسے پڑھیں گے چھت کون ہے، تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ہم یہاں پہ پھر حروف جار کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ پر، چھت پر کون ہے، تب ہمیں اس کا مطلب اس جملے کا مطلب سمجھ آ سکتا ہے۔ دوسرا ہے حروف استفہام، انٹراگیٹو ورڈز۔ وہ حروف جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے یا کیے جاتے ہیں، مثلاً کون، کہاں، کس طرح، کیا، کب، کس لیے وغیرہ۔ یا ہم پھر مثال کے طور پر لکھیں گے یا سمجھنے کے لیے لکھیں گے حامد کہاں ہے۔ حامد کہاں ہے، یعنی حامد کا ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ہم پوچھیں گے، پوچھنے کے لیے ہم پوچھیں گے کہاں کا استعمال کریں گے، حامد کہاں ہے۔ اگر ہم ایسے کہیں گے حامد ہے، تو ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ہم سمجھانا ہے کہ ہمیں پوچھنا ہے کسی سے کہ حامد کہاں ہے۔ تو کہاں جو ہے یہاں پہ یہ حروف استفہام ہے، یہ ہم پوچھ رہے ہیں کوئی بات، ہم جاننا چاہتے ہیں کوئی بات، اس لیے ہم نے حروف استفہام کا استعمال کیا کہ کہاں ہے، کہاں یہاں پہ ہے حروف استفہام۔ دوسری مثال ہے رشید کب آیا۔ رشید کب آیا، یعنی کب جو ہے یہاں پر حروف استفہام ہے کہ میں کچھ پوچھنے جا رہا ہوں، یا ہم کچھ پوچھنے جا رہے ہیں، کچھ سوال کرنے جا رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کب جو ہے کب یہاں پہ حروف استفہام ہے۔ اسی طرح بچوں، آپ اپنی کتاب کو کھول کر اور جو حروف ہیں ان کو بھی اسی طرح رحل سہل کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا حافظ۔